سب سے بڑی پنجاب کی جماعت ہے, سب سے زیادہ سیٹیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے بلبوتے پہ کاف لیگ کو گورنمنٹ ملی, وزارت اعلیٰ ملی ہوئی ہے, لیکن کیا آپ کاف لیگ سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ ہم پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کو کیوس سے نکالنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چونکہ ضروری ہے. اگر ایم پی اے آپ کے اعتماد میں نہیں آتے تو کیا خان صاحب کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ اب کہانی سٹوری بورڈ پاکستان کی سیاست کا چینج ہو چکا ہوا ہے, کہانی بدل گئی ہے. جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کامیاب الیکشن ہونے دیں گے, شفاف الیکشن ہونے دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو 2 تہائی اکثریت سے آنے دیں گے؟ اگر ایسا ہوا کہ اسی ٹائپ کی اگر ہمیں گورنمنٹ بنانی ہوئی تو ہم پریفر کریں گے اپوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. مسرت جمشید چیمہ ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جو پاکستانی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل ہے اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف آزادی تحریک کو لے کے چل رہی ہے, اور دوسری طرف پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم بھی پورا فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو اوپر نہیں آنے دیں گے, عمران خان صاحب کو جیتنے نہیں دیں گے. تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم, آپ مجھے یہ بتائیے, کل عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی یوٹیوبرز کی, اس میں بھی شامل تھا. تو عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ پرویز الہی نے عثمان بزدار کے بارے میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. پرویز الہی صاحب نے جب ایف آئی آر درج ہو رہی تھی خان صاحب پہ گولی لگنے کی, اس کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں. مونس الہی نے بھی بیان دیا اور پرویز الہی صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے بول دیا کہ جناب علی آپ چلے جائیں پی ٹی آئی کی طرف. تو ان ساری باتوں کا جب خان صاحب سے سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات بولی کہ جو اتحادی ہوتے ہیں ان کی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے. سب سے بڑی پنجاب کی جماعت ہے, سب سے زیادہ سیٹیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے بلبوتے پہ کاف لیگ کو گورنمنٹ ملی, وزارت اعلیٰ ملی ہوئی ہے, لیکن کیا آپ کاف لیگ سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ جو بڑی چیز ہے کہ کس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ان کی نہیں ہے کہ وہ چلے گی خان صاحب کی. ٹھیک ہے. جس وقت ہمارے چیئرمین صاحب چاہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسی دن اسی ٹائم اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اس بات پہ ایگریمنٹ ہے اور اس بات پہ کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. جب یہ ڈیسیژن ہو گیا اس کے بعد وہ ایک فرق جماعت ہے, نظریہ فرق. انہوں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, اپنی آئیڈینٹی کو رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہے. تو آپ کی جو اتحادی جماعت ہوتی ہے کوئی بھی, ان کے موقف کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمارا موقف ایک ادارے کے بارے میں, کسی شخصیت کے بارے میں, کسی انڈیویجول کے بارے میں فرق ہو سکتا ہے اور ان کا فرق ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت اگزامپل ڈیموکریسی کے اندر ہے نہیں کہ نظریاتی فرق کے باوجود ہم کولیشن کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کی ہر جو ان کو لگا کہ ان کا یہ موقف ہے, ہم نے اس کو رسپیکٹ کی ہے, لیکن ہم نے اپنا موقف بھی چینج نہیں کیا. اتحادی جماعتوں کا جو موقف ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, ڈیموکریسی کی یہ خوبصورتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے, لیکن عمران خان صاحب کو جو بیانیہ تھا وہ ٹوٹل رجیم چینج کے اوپر کھڑا ہوا تھا. لیکن آپ کی اتحادی جماعت کا یہ کہنا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف جائیں, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو جو بیانیہ ہے کہ باجوہ نے جو ہمارے اتحادی ان کو توڑا تو اس کو کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں, پوچھنے کی کوشش کی نہیں, ہم نے ہرگز نہیں پوچھا. ہم کیوں پوچھیں؟ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں شاید وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. دیکھو انہوں نے تو برا پاکستان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا, ہمارا یہ سٹانس ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب ایز اے ٹوٹیلٹی دوسری کسی کے ساتھ وہ اچھے بھی تو تھے, پی ڈی ایم کے ساتھ اچھے ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ان کے ساتھ بھی اچھے ہوئے ہوں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہی ہوا, ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن وہ کوئی ہمارے پیار میں نہیں کہہ رہے تھے جس کو جو بھی مشورے دے رہے تھے. اچھا سمپل, اس کو ایسے سمجھیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کو آپ کی طرف بھیجا بھی گیا ہوگا تو آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں سوچا ہوگا؟ I don't want to comment on it by the way. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہوا 8 ماہ میں, اور اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر کے ساتھ کیا ہوا, ڈیموکریسی کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ پتا ہے. پاکستان برباد ہوا, پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. پاکستان میں اس وقت اکانومی کے تمام اشاریے بہتر تھے, پاکستان گرو کر رہا تھا, ترقی کر رہا تھا. اور کووڈ کے دنوں میں بھی جو حالات نہیں تھے جو ہم آج فیس کر رہے ہیں, مہنگائی کوئی 45% تک چلی گئی ہے, 35 to 45% پہ ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2 کروڑ لوگ ان 8 ماہ میں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, ایکسٹریم پاورٹی لائن سے بھی نیچے چلے گئے ہیں.
اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمارے اوپر بلیم مہنگائی کا لگایا ہوا تھا. کتنی کو مہنگائی نہیں ہے, چیزیں سستی اور فری مل رہی ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, جو ہر دن اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. پھر ہمیں یہ کہتے تھے جی کدھر ہے 1 کروڑ نوکریاں آن ایوریج, یہ آن ریکارڈ ہے. ہم 18 لاکھ لوگوں کو سالانہ روزگار کے جو نئے مواقع دے رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جو 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ یہ کبھی کوئی سال پورا کریں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. دیکھیں پاکستان اگر سب سے کوئی مظلوم ترین طبقہ ہے یا کوئی ایک کسی کو ہم مظلومیت کا بتائیں کہ ایک پیکیج یا مجسمہ, وہ ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام. اگر پولیٹیکلی آپ دیکھو ٹھیک ہے, ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا, آج بھی ہمارے اوپر وفاق کے اندر جس طرح سے جھوٹے کیسز, جس طرح سے ہمارے چیئرمین کو روزانہ نوٹسز اور جس طرح سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ہمارے ورکرز کو ادھر کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن ہم نے یہ جو پنجاب میں جو چند ماہ گزارے تھے جب ان کی حکومت آئی تھی, جب انہوں نے قبضہ کیا تھا, تو وہ ایک بھیانک ڈراؤنا خواب لگتا ہے. جتنی وکٹمائزیشن ہوئی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, اور ہیومن رائٹس وائلیشن تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی ان 8 ماہ میں ہوئی. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کون تھی. مرد الزام کس کو ٹھہرانا تو وہ سب کو پتہ ہے, وہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہی ہوں, عوام بھی کہہ رہی ہے. بالکل, جو 25 مئی کو ہوا اور جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ساتھ وہ سب کے سامنے ہے. تو عمران خان صاحب سے یہ بھی کل سوال کیا گیا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور ہمارے الائز ہیں, ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر تو ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ اس کو ڈریگ کر لیتے ہیں اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جس کے بعد ابھی ہم جو اپنے ایم پی ایز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایم پی ایز آپ کے اعتماد میں نہیں آتے تو کیا خان صاحب کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھیں ایم پی ایز بیچارے تو اعتماد میں ہیں ہی, لیکن میری ایک بات سنیں, کچھ لوگ اس سچویشن کو کمپیئر کر رہے ہیں, جن کے جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاق میں ہم نے ریزائن کیا اور ادھر انہوں نے حکومت بنا لی, اب ان کو کوئی آگے سے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے, کہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیز ڈیفرنٹ ہے صوبوں میں. صوبوں میں ہم ریزائن نہیں کرنے جا رہے, ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, سب فارغ ہوئیں گے, سب گھروں کو جائیں گے, اور ایک 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے الیکشن کرانے کا, اور یہ میکسیمم ہے, اس سے کم ٹائم میں بھی کرایا جا سکتا ہے, 90 ڈیز کراس نہیں کرنے ہوتے. ٹھیک ہے, اس میں جب الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکلی ہمیں اس کا فائدہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر صورت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو باقیوں میں عقل ہوئے گی, پی ڈی ایم کی جماعتوں میں تو یہ شاید ساتھ الیکشن اناؤنس کر دیں, نہ کرے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, الٹا فائدہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں ہو جائے گا, یہاں پہ آپ اپنی حکومتیں بنا لیں گے, اور جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ فل ٹرم کے لیے ہوتا ہے نا, اگلے 5 سال کے لیے گورنمنٹ بن گئی. اس کے بعد اگر وفاق کا الیکشن ہوتا ہے, ہم ایم پی ایز ہیں, ہم منسٹر ہیں, اور ہماری حکومتوں کے اندر الیکشن ہوتا ہے, بھلے ہم گورنمنٹ مشینری استعمال نہیں کرتے, ماضی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہمارے دور حکومت میں, لیکن بہرحال عوام کے اوپر اور آپ کے اوپوننٹ کے اوپر اس کا بہت بڑا ایک امپریشن تو ہوتا ہے نا, کہ یہ جیتی ہوئی پارٹی ہے, انہوں نے ہی آنا ہے, ایک یہ, اور آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ ویسے ہی ڈپریس ہو جاتا ہے. سو سائیکلوجیکلی بھی پولیٹیکلی بھی اس کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن ہم پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کو کیوس سے نکالنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چونکہ ضروری ہے, تو اس لیے سب ایک ہی دفعہ ہم الیکشن میں جائیں تاکہ ملک کو ان مسائل سے نکالا جا سکے. آخری کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے ہر طرح کا پریشر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اوپر بلڈ کر چکے ہیں. کامیاب لانگ مارچ کیا, عوام نکالنے میں کامیاب ہو گئے, جلسے کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور عوام کے اندر اس وقت وہ پاپولر لیڈر بن چکے ہیں, ضمنی الیکشن جیت چکے ہیں. مطلب کہ ہر بات جو پی ڈی ایم کو ڈچ کر سکتا تھا انہوں نے کر دیا, اور وہ اس کو نقصان بھی پہنچا پی ڈی ایم کو. لیکن پی ڈی ایم بھی یہ فیصلہ میرے خیال سے کر چکی ہے کہ ہم بھی جو مرضی ہو جائے, ملک تباہ ہو جائے, ہم عمران خان کی بات نہیں مانیں گے. اعظم سواتی کیس انا پرستی میں آگے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کامیاب الیکشن ہونے دیں گے, شفاف الیکشن ہونے دیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کو 2 تہائی اکثریت سے آنے دیں گے؟ دیکھیں میری عرض سنیں, پاکستان تحریک انصاف کو 2 تہائی اکثریت یا اس سے بھی زیادہ دینی ہے عوام نے. ہم نے جو 25 مئی والا الیکشن تھا اس میں ایک ٹریلر دیکھا. ٹریلر یہ تھا کہ ان کی حکومت بھی تھی, اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, ٹھیک ہے,
آپ کے سامنے جولائی میں جو الیکشن ہوا نا 25 مئی کے بعد ہی ہوا تھا نا, ایسے ہی اس کے بعد جس طرح سے ان کے جو حربے تھے, پری پول ریگنگ, ڈیورنگ پولنگ ڈے پہ جو ریگنگ, اور جو سارا وقت ہمیں پولیس, پورے پنجاب کی پولیس انہوں نے ہمارے پیچھے لگائی ہوئی تھی جس پولنگ سٹیشن پہ, اب چیمہ صاحب کی بھی یاد ہے آپ کو ڈیوٹی تھی, سارا وقت پولیس سے چھپ رہے تھے, پیچھے لگائی ہوئی تھی. اس کے باوجود ہم کیوں جیتے؟ یہ الیکشن جیتنے کا مطلب ان کو پتا تھا کہ سیدھا سیدھا ہم فارغ ہو جائیں گے, اور سارے ہی فارغ ہونا تھا, سپورٹر نے بھی, لانے والوں نے بھی, جو ان کے ہینڈلرز تھے, ٹھیک ہے نا, کہ الٹا پلٹا ہو جانا تھا. اور وہ ہوا کس نے کیا؟ عوام نے. انہوں نے جو مینجمنٹ کی ہوئی تھی نا جتنی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے الیکشن کمیشن کی مدد سے, ٹھیک ہے, اس مینجمنٹ سے کہیں زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا, لوگ آ گئے. جو ان کی مینجمنٹ تھی, انہوں کو, اس مینجمنٹ کو لوگوں نے, اور جب پورے اعتماد ہیں کہ آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ, پورے اعتماد میں اس لیے ہوں کہ یہ جو مرضی حربے اپنا لیں گے نا, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ عام ٹویسٹنگ جو بھی یہ ہماری کر سکتے تھے انہوں نے کی, ہمارے لوگوں نے نہیں چھوڑا. پارٹی توڑنے کی اتنی ایفرٹ ہوئی, لوگ نہیں چھوڑ کے کہیں بھی گئے. ہوتا کیا ہے کہ جی امپریشن دے دیا جاتا ہے, جی فلاں جماعت کو لایا جا رہا ہے, لوگ اس کو دھڑا دھڑ جوائن کرتے ہیں, الیکٹیبلز یہ وہ. اب کہانی, سٹوری بورڈ پاکستان کی سیاست کا چینج ہو چکا ہوا ہے, کہانی بدل گئی ہے. اب الیکٹیبلز کو بھی پاپولر پارٹی کی ضرورت ہے اس وقت, وہ ہے پی ٹی آئی. جس کو اپنی سیاست پیاری ہوگی وہ رجوع کرے گا پی ٹی آئی کے ساتھ. ہمارا مقابلہ جو مجھے لگ رہا ہے کچھ حلقوں میں جن کے ساتھ پڑھنا ہے, وہ پڑھنا ہے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ. جن کو ہم پارٹی ہماری ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ اگر انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا ٹکٹ لیے بغیر, پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا, ادھر تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی بہت ہی اچھی حلقے کی سیاست ہے, کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی اپسیٹ ہو جائے, ادروائز تو یہ ہمارے مقابلے پہ کہیں نہیں ہے. دے آر نو ویئر. ہمارا یا مقابلہ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ہوگا, اور ادروائز میں نہیں دیکھتی, یا پی ٹی آئی کے اپنے ساتھ ہوگا. پی ٹی آئی میں وہ اگر ٹکٹس کا کچھ, اور وہ اس کے چانسز, اس لیے 100% تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. انشاءاللہ خان صاحب میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے, ٹکٹس انہوں نے خود الوکیٹ کرنی ہے, تو اس کے بھی چانسز کم ہو گئے. پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے ٹکٹس کے ایشوز پہ, وہ اس لیے ایڈریس ہوئے گا کہ وہ خان صاحب خود اب اس میں انوالو ہیں. یس اور نو میں ایک آنسر ہم نے کرنا ہے, پھر ہم انٹرویو اینڈ کرتے ہیں. کہ 2018 میں بھی عمران خان صاحب بہت پاپولر تھے, لیکن کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو گیا تھا, آر ٹی ایس ڈاؤن ہو گیا تھا ان ساری چیزوں کے اوپر. اس وقت بھی عمران خان صاحب بہت پاپولر ہے, کیا کمپرومائز کریں گے کسی چیز کے اوپر, یا خود ہی آئیں گے آگے؟ ہم ہرگز کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا ایک سٹانس ہے, پولیٹیکل سٹانس ہے, وہ یہ کہ آر ٹی ایس تو اب ثابت ہو گیا نا کہ ہمیں ہی لمٹ میں رکھنے کے لیے بٹھایا گیا تھا, تاکہ ہمارے ساتھ اتحادی اور ہماری بالکل مطلب پوری سیٹوں کے ایک آدھ بندہ کھسکانے سے نا ہماری گورنمنٹ گرائی جا سکے. تو وہ مینجمنٹ تو اب سائنس سب کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن ہم یہ انشور کرتے ہیں, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے عوام ہمیں لے آئی تو ہم جو وعدے کیے ہیں ایک ایک پورا کر کے دکھائیں گے. اور اگر انشاءاللہ اللہ نہ کرے, وہ میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر ایسا ہوا کہ اسی ٹائپ کی اگر ہمیں گورنمنٹ بنانی ہوئی تو ہم پریفر کریں گے اپوزیشن نہ بنائیں. جی بالکل. اگر جس طرح گورنمنٹ 2018 میں ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, جو خان صاحب کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, اگر ایسی گورنمنٹ دوبارہ ملتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پریفر کریں گے. دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں, کب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں, اور پاکستان کی جو یہ سیاسی کشیدگی ہے یہ کب حل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.